وہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہی نصیحت کی تھی کہ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، اے میرے بیٹے نماز قائم کرو اور لوگوں کو نیکی کی طرف بلا لو اور لوگوں کو منع کرو، بدی سے منع کرو، اور راستے میں اگر کوئی تکلیف بھی پہنچے تو یہ برداشت کرو، اس لیے کہ یہ اولو العزم لوگوں کا کام ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی دعوت کا، تبلیغ کا اور منع کرنے والوں کا، کہ ایک جہاز میں لوگ بیٹھتے تھے اور قرآن اندازی کی تو کچھ لوگ اوپر چھت پر بیٹھ گئے اور کچھ لوگ نیچے چھت میں بیٹھ گئے۔ تو یہ نیچے جو لوگ تھے یہ برتن اٹھا کر بار بار اوپر آتے تھے تاکہ وہ پانی لے لے، لیکن بار بار آنے جانے سے بالآخر انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ہم فرش میں کوئی سوراخ کر لیں اور آسانی کے ساتھ پانی آ جائے۔ یہ سب کچھ اوپر والے دیکھتے رہے، لیکن انہوں نے ان کو منع نہیں کیا کہ یہ آپ کیوں ظلم کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں تو پانی اندر آئے گا اور آپ بھی ڈوب جائیں گے اور ہم بھی ڈوب جائیں گے۔ انہوں نے تماشا کیا اور بالآخر جب انہوں نے جہاز میں، کشتی میں سوراخ کیا تو پانی اس میں اندر آیا اور جہاز ڈوب گیا، تو اوپر والے بھی ڈوب گئے اور جو نیچے تھے وہ بھی ڈوب گئے۔ اسی طرح یہ دنیا ایک کشتی ہے اور اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو برائی کرتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو منع نہیں کرتے ہیں، اس کو برداشت کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب قہر کا اور غضب کا فیصلہ ہوتا ہے تو اس میں جو برے لوگ ہیں وہ بھی پھنس جاتے ہیں اور جو اچھے تماشا کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی اس میں تباہ ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، اس طرح بنی اسرائیل میں یہی ہوا، کچھ لوگوں نے برائی شروع کی، کچھ لوگوں نے تماشا کرنے پر اکتفا کیا اور نتیجتاً سب ڈوب گئے، سب ہلاک ہو گئے۔ تو آج ہماری سوسائٹی میں چاروں طرف برائیوں کا ایک دلدل ہے، ہم برائیوں کے ایک سمندر میں تیر رہے ہیں۔ تو اس برائی کا مقابلہ کون کرے گا؟ اس برائی کا مقابلہ ہر اس شخص نے کرنا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتا ہے۔